نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ۔ M5 چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مہمان نوازی۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، تو تھوڑا سا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب انتظام کیسے کریں گے، گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابو الحسن خرقانی بیوی کے متعلق بہت سے واقعات تذکرہ نگاہوں نے لکھے ہیں۔ ان کی بیوی ان کی عبادت اور ریاضت سے سخت نالاں تھی اور اکثر ان کی ولایت کو مکاری اور فریب کاری کہتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو سعید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے اپنی بیوی سے کہا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ بیوی نے نہایت ناگواری سے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اور آپ جیسے شخص کے ساتھ گھر میں مہمان آتے ہی کیوں ہیں، آپ کے گھر میں یہ مہمان آتے ہی کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو الحسانی نے کہا، اے نادان عورت، آہستہ بول، کہیں مہمان تمہاری گفتگو سن لیں۔ اور آپ کی بیوی نے آپ کے ایک نہ سنی اور بولتی گئی۔ حضرت نے پھر کہا، تم اپنی زبان بند کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ وہ جس نے اللہ رب العزت نے مہمان بھیجے ہیں تو وہ ضرور ہمارے لیے کوئی انتظام کر لے گا۔ بیوی نے تمسخر خانہ انداز میں کہا کہ اچھا، آج میں تماشا دیکھتی ہوں کس طرح کھانے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خادم سے پوچھا کہ گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور جب وہ روٹیاں آئیں تو آپ نے روٹیوں کی ٹوکری رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر خادم سے کہا، روٹیاں تقسیم کرتے وقت ٹوکری سے اوپر سے کپڑا ہرگز نہ ہٹانا۔ جتنے لوگ موجود تھے ان میں روٹیاں تقسیم کر دو، پھر خدا کی شان دیکھو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے مہمانوں نے روٹیاں کھائیں مگر روٹیاں ختم نہ ہونے